کنوینشنل بینک دے رہا ہے. لیکن گوئنگ فارورڈ انشاءاللہ ود دا لائکس آف DIB کمنگ ان, ود دا لائکس آف ADIB کمنگ ان, اینڈ بینک اسلامی جو بھی نیا اس وقت آیا ہے اسلامی بینکنگ میں, obviously that will equalize and that situation will obviously get better. ٹھیک ہے, آپ نے کہا ایکولائز ہو جائیں گے. اگر ایکولائز ہو جاتے ہیں ناؤ کنوینشنل بینکنگ سسٹم, میڈیم بینکس, ڈپازٹ اٹریکٹ کرنے کی ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ سب کو ضرورت ہے, تو اسلامک بینکنگ ڈپازٹ موبلائزیشن میں آپ کو لگتا ہے کچھ پرابلمس ہوں گے یا پھر؟ دیکھیں اسلامک بینک کے ڈپازٹ موبلائزیشن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو فیتھ بیسڈ ہے اس کے لیے تو سب سے آسان ہے, اٹس اے ویری ایزی سیل. لیکن کچھ ایسے کسٹمرز ہوتے ہیں اور ہمارا obviously سابقہ رہتا ہے ایسے کسٹمر سے جو اسلامک بینکنگ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر کاسٹ ڈفرینشیل بہت زیادہ ہو تو پھر وہ obviously چونکہ وہ کرتے آئے ہیں 30 سال سے, تو وہ کہیں گے کہ نہیں یار ابھی نہیں, بعد میں کر لیں گے. تو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ایز آئی سیڈ کہ ڈبل کمپلائنس کی جو میں نے بات کی نا, کہ جی اٹ ہیز ٹو بی کمپلائنٹ آن آل لیولز آف سروس کوالٹی اینڈ ایکسیپٹیبلٹی آف اے کنوینشنل بینک, ان ایڈیشن ٹو بینگ کمپلائنٹ آن شریعہ ایسپیکٹس ایز ویل. تو وہ بینکس جب تک ڈپازٹ موبلائز نہیں کر پائیں گے, جب وہ ریٹس آفر نہیں کریں گے جو بیسٹ آف دا بیسٹ بینکس آفر کریں گے. اگر وہ ریٹ فرض کریں ایک کنوینشنل بینک جو بیسٹ کنوینشنل بینک ہے 12% آفر کر رہے ہیں اور اسلامی بینک 9% آفر کر رہا ہے, جو کہ جنرلی ہوتا تھا آج سے کچھ سال پہلے تک, تو obviously 3% کا اسپریڈ بڑا زیادہ ہوتا ہے فار اے ڈپازیٹر ٹو کم ان, فار اے فائنینسر ٹو کم ان, یو نو, اینڈ سے کہ جی چونکہ میں اسلامی بینکنگ کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے جی میں 3% کٹے. وہ آرگیومنٹ پہلے تو تھا بیکاز obviously we were in a kind of monopolistic situation whereby there were only 2 Islamic banks. But جب ہماری سیمپل اسپیس بڑھ رہی ہے, جو لینڈسکیپ اسلامک بینکنگ کا الحمدللہ بڑھ رہا ہے, تو آئی ایم شیور جب کمپٹیشن آئے گا اور جب یہ پلیئرز مارکیٹ میں آئیں گے اینڈ دا لائکس آف DIB جو کہ فلش ہیں اس وقت لیکوڈیٹی سے, obviously they will be as attractive to the depositor and to the financiers as of other banks. So people will come to us. Depositors mobilization will not be difficult. ٹھیک ہے ارسلان صاحب, بات کریں گے ہم اس کے علاوہ کنزیومر لیول پر اور کارپوریٹ لیول پر, مگر جہاں آپ نے بات کر دی ہے ابھی کہ شریعہ کمپلائنٹ ہر لیول پر ہونا ہے, کمپلائنس ہر جگہ پر ہونی چاہیے. 30 سال پرانے آپ نے کہا کہ جب کنزیومرز موجود ہیں پھر ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے مشکل ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر امپلائیز کی بات کی جائے, اگر ہیومن ریسورس کی بات کی جائے, تو وہ بھی 30 سال پرانی وہی کنونشنل بینکنگ سسٹم کی موجود ہے. اگر ہر لیول پر اتنا زیادہ شریعہ کمپلائنٹ سسٹم چاہیے تو ہیومن ریسورس کے پرابلمس ہیں پھر اسلامک بینکنگ. ہیومن ریسورسز کے بالکل پرابلمس ہیں, اور اس وقت بہت زیادہ شارٹیج آف اسکلڈ اسلامک بینکنگ اسٹاف ہے. اسٹیٹ بینک نے بہت اچھا انیشیٹو اسٹارٹ کیا ہے اپنا NBAF جو ہوتا ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بینکنگ اینڈ فائنینس, جس میں انہوں نے اسلامک بینکنگ کا ایک بڑا فوکس ٹریننگ پروگرام جو 1 مہینے کا ہوتا ہے اور پورا فل ڈے پروگرام ہوتا ہے, جس میں آپ کو بیسکس آف اسلامک بینکنگ ٹو سم ایڈوانس لیول آف اسلامک بینکنگ وہ کیا جاتا ہے. اسٹیٹ بینک نے انیشیٹو لیا ہے, کچھ بینک اپنے لیول پہ, میزان بینک کی اپنی ٹریننگ اکیڈمی, الفلاح اپنی ٹریننگ کرتا ہے. ایک بینک جیسے ہم ڈیل کر رہے ہیں فارن بینک, ان کی الحمدللہ ٹریننگ کی جو ہے وہ مینڈیٹ وہ ہمارے پاس ہے اسلامک کیپٹل پارٹنر. سو وی آر ٹریننگ دا اسٹاف ان اسلامک بینک اینڈ دے آر این اپ اینڈ کمنگ اسلامک بینک. تو یہ ٹرینڈ مین پاور کی بڑی ضرورت ہے. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کمیٹیڈ اسٹاف بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک بندہ اسلامک بینکنگ میں اگر آتا ہے اور صرف اس لیے آتا ہے کہ اٹ از جسٹ اندر جاب فار ہم, تو پھر وہ اسلامک بینکر اس چوٹی کا نہیں بن سکتا جتنا ایک بندہ جو کمیٹیڈ ہے بنے گا. کیونکہ جب وہ کمیٹیڈ بندہ آگے اپنے کسٹمر سے بات کرے گا تو پھر اس کے اندر ایک ڈیزائر ہوگی ٹو پروگریس اٹ a little further than what it is. لیکن ایک for a person who's coming into Islamic bank, for him it's just another job. He can walk in an Islamic bank and say جی ٹھیک ہے میں تو اس لیے آیا ہوں جی مجھے شاید سیلری زیادہ مل رہی ہے یا میری پوزیشن زیادہ بہتر ہو گئی ہے, یو نو مجھے کنونشنل بینک کل کو آفر کرے گا میں وہاں چلا جاؤں گا. لیکن ایک کمیٹیڈ اسلامک بینکر وہ ہوگا جو کہ صرف اسلامک بینک میں اگر جائے گا بھی تو صرف اسلامک بینک انڈسٹری میں رہے گا. کنونشنل بینک چاہے اس کو 3 times یا 4 times آفر آ جائے. سو ٹرینڈ اسٹاف کی یس بہت شارٹیج ہے. بینکس کو اپنے اینڈ پہ یہ ضرور کرنا پڑے گا کہ جو وہ اسٹاف لیں وہ کوشش کریں کہ انیشیل اسکریننگ پروسیس سے جا کے وہ ایسا اسٹاف آئے جس میں ایٹ لیسٹ سم لیول آف کمٹمنٹ ہو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سیکنڈ اسلامک بینکنگ کانفرنس ہوئی, ورلڈ اسلامک فورم ہم نے دیکھا ہوا, جس میں بھی اس حوالے سے بات کی گئی, کہا گیا کہ کچھ MOUs بھی سائن ہوئے 2 ملیشیا سے, تاکہ ہیومن ریسورس ٹریننگ کے حوالے سے ان دونوں ایک ورلڈ سیکنڈ اسلامک بینکنگ کانفرنس کو لے کر ورلڈ اسلامک فورم کو لے کر آپ کیا سمجھتے ہیں ہیومن ریسورس کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جی سیکنڈ اسلامک کانفرنس جو میں نے پہلے ذکر کیا اسلامک کیپٹل پارٹنرز نے دبئی انٹرنیشنل فائنینشیل سینٹر کے کولیبریشن میں کرائی تھی, اور یہ سیکول تھا ہماری پہلی کانفرنس کا جو پچھلے سال ہوئی تھی. بیسکلی مقصد یہ تھا کہ سارے پریکٹیشنرز, ایکسپرٹس, کارپوریٹ فائنانس والے لوگ آ کے مل کے بیٹھے اور دیکھیں گے کدھر جاتی ہے. وہاں پہ ہمارے بائی دا گریس آف اللہ کافی انویسٹرز ایسے آئے ہیں جو کہ انٹرسٹڈ ہیں اس وقت فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری of the Middle Eastern investors, they are looking at Pakistan as an investment opportunity. تو and they are investors جو کہ شریعہ compliant modes میں ہی انویسٹ کرتے ہیں. تو
اس کانفرنس سے جو بیسکلی حاصل ہوا یہ ہوا کہ پاکستان کو نہ صرف روڈ میپ پہ لے کے آنا، اس کو لائم لائٹ میں لے کے آنا، بلکہ یہ کہ ان انویسٹرس کو دکھانا کہ ایکچولی پاکستان اسٹوری از اے اسٹوری دیٹ از ناٹ اونلی نیوز ویک کی اسٹوری کہ جی کہتا ہے نیوز ویک نے جیسا ٹرم کیا تھا پاکستان از اے یونیک سکسیس اسٹوری ان ایشین اکانومی، لیکن پاکستان از اے رائپ کیس فار شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ. اب آپ دیکھیں گے بینک اسلامی آیا، اٹ از اے شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ، اور اس طرح سے بہت سارے بینکس آئے ہیں. سو a lot of investors are looking at Pakistan in terms of investing through Sharia compliant modes. So this will be a unique conduit of investment in Pakistan. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انٹرنیشنل جو ایکوزیشن ہوا تھا ڈی پی ورلڈ نے ایکوائر کیا تھا پی اینڈ او کو فار اباؤٹ آئی تھنک $3.5 بلین کا تھا. اس میں سکوک کے تھرو ہوا تھا جو اسلامک بانڈز ہوتے ہیں، اور وہ ٹرانزیکشن واز ایڈوائز بائی دبئی اسلامک بینکس. سو اس وقت بگ ٹکٹ آئٹمس میں اسلامک بینکنگ جو نہیں تھی آہستہ آہستہ آ رہی ہے. اٹ نیڈس ٹو کم ان دا بگ ٹکٹ آئٹم سو دیٹ اٹ ناٹ اونلی گیٹس دا پبلسٹی، اٹ ایکچولی ہیز سم میننگ فل پے. جو ہم بات کرتے ہیں، میں تھوڑی سی اور بات کروں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلامک بینکنگ کے ثمرات حاصل نہیں ہو رہے، وہ برکت حاصل نہیں ہو رہی. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ برکت کیسے حاصل ہوگی جب آپ صرف 2.5 پہ کھڑے ہیں. برکت تب حاصل ہوگی جب آپ سگنیفیکنٹ پورشن آف دا پائے ہوں گے. ارسلان صاحب، بات آپ نے کہ اسلامک بانڈ مارکیٹ کی، اس کے حوالے سے بھی ہم کچھ نظر ڈالیں گے. اس پر بات ہو رہی تھی اسلامک بینکنگ کے حوالے سے. اب گروتھ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے ایٹ دس اسٹیج، جہاں پر ایک کوشچن مارک ہے کہ جی کنونشنل بینکنگ سسٹم کے لیے کیا گروتھ ایریاز نظر آ رہے ہیں. وی ہیو ڈفرنٹ ایریاز لائک کنزیومر، دین کارپوریٹ فائنینسنگ کی بات کریں، ایگریکلچر کی بات کریں. ٹو اسٹارٹ وتھ کنزیومر فائنینسنگ،